قولي وجعلي وزير أقدامي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. بخمسة نطفي بها حق الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والمنافى والفاطمة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ماہ جمادی الاول کیا 11ویں شب ہے اور اگلا مہینہ ماہ جمادی الثانی ہے. ہر چاند کی 11ویں شب کو یا 11ویں شریف کے حوالے سے محفل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درس قرآن کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. قرآن پاک کی مختلف آیات کو ہم اپنا موضوع بناتے ہیں اور اس حوالے سے جو کچھ بیان ہوا قرآن پاک میں اس حوالے سے قرآن واقعات یا پھر اکرام علیہ السلام کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آج حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور مشہور بات ہے ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل کی طرف نبی آئے کہ وہ سب کے سب آپ کی اولاد مبارکہ سے آئے ہیں. یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. کیا لقب ہے؟ اسرائیل. اس لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے یا بنی اسرائیل قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد. اور اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تو یہاں مراد کیا ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے عیس کی نسل سے ہے اور والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے. اچھا، حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم کے. حضرت لوط علیہ السلام کی تربیت اور لوط علیہ السلام کا سارا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سپرد تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آپ کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو قوم لوط کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے جو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہم انشاءاللہ اسے ذکر کریں گے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر ازواج عطا فرمائی، یعنی کثیر آپ کی بیویاں تھی اور ان سے اللہ نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشی مال بہت زیادہ آپ کو عطا فرمایا اور وسیع والی زمین بھی اللہ نے عطا فرمائی. یہ دیکھیں نا کہ ہم بات بات یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے تو زمین اللہ نے آپ کو بہت ساری عطا فرمائی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی مال کمانے کا ذریعہ ہونا چاہیے تو اس دور کے اندر جو بکریاں ہیں، جو اونٹ وغیرہ ہے، غلہ وغیرہ لانے لے جانے کے لیے یا اونٹوں کا کام وغیرہ کیا جاتا تھا، خرید و فروخت کی جاتی تھی، بکریوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی. تو اس اعتبار سے اس دور کے آپ مالدار ترین شخص ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. مال و دولت راحت و آرام
اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو عطا فرمایا، وصیت بھی عطا فرمائی. آپ ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ جو یعنی آپ کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب علیہ السلام، صبر مشہور ہے آپ کا، تو اس مناسبت سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا اور بھیج دیا، تو اس نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کہا کہ ایوب کو جو تم نے نعمتیں دی ہیں، یعنی اللہ سے اس نے کہا کہ اے رب تم نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں، یہ شکر گزار اسی لیے ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں. اگر نعمتیں لے لی جائے نا تو یہ ناشکر ہو جائے گا، شکر ادا نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا حافظہ دے دیتا ہے، وہ سبق پڑھتا ہے فوراً یاد ہو جاتا ہے. بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دو مرتبہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. ان کو انگلش گرامر پڑھائی جاتی ہے، اسی طریقے سے دیگر اسباق پڑھائے جاتے ہیں، یا ہم کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا ذہن دیا ہوتا ہے، اچھا حافظہ دیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جلدی ہمیں یاد ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بیچارے رٹا لگاتے رہتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا. تو اچھا ذہن ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں یاد نہیں ہوتا، مجھے یاد ہو جاتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا میں فوراً سمجھ لیتا ہوں. تو یہ سمجھ کا آ جانا یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا انعام ہے. کیا ہے بولے؟ اللہ کا انعام ہے. جب اللہ کا انعام ہے تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیرا فضل، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے اچھا ذہن عطا کر دیا، تو نے چیز سمجھ مجھے عطا کر دی. تو پھر بندہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا الفاظ ادا کرے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور عربی میں ہم کہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ حمد کا کلمہ بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ شکر کا کلمہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی. تو کبھی یہ نہیں تم کیا مجھے دیکھو میں کیا ہوں، اور دیکھو تمہاری زبان سے نہیں چلتی، میں دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں، میں کتنا اچھا تلفظ ہے میرا، میں کتنی اچھی رات پڑھنے والا ہوں، میں کتنی اچھی اچھی باتیں کر لیتا ہوں، کتنی اچھی تقریر کر لیتا ہوں، کتنی ہر بات اچھی طرح میں بتا دیتا ہوں. اور دیکھو میں کس طرح بات کرتا ہوں، تم دیکھو تمہیں بات کرنے نہیں آتی. تو یہ بات کرنا آنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اچھا بولنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. نظر کا محفوظ رہنا یعنی کمزوری سے محفوظ رہنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت دی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اگر ہم شکر گزار بندے بنیں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، اس کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر ہم نے نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین دے گا. اور سب سے بڑی نعمت جو مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ایک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے، اور دوسرا ایمان کی نعمت ہے. یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جس پر ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا، اور تو نے سب سے بڑھ کر ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اور اپنی دعاؤں میں یہ بات ضرور شامل کی کریں کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت میرا ایمان سلامت ہے. اصل ہے ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ایمان والوں سے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت انہیں راحت و آسانی عطا کرے گا، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. جن کا ایمان سلامت رہے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر کی سختیوں سے ان کو بچا لے گا. جن کا ایمان سلامت رہے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. تو یہ سب ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے. ہم یہی دعا کریں ایمان میں دے موت مدینے کی گلی میں، بچپن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. تو ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. اور اگر ایمان سلامت نہیں خدا نخواستہ تو بندہ اگر کفر پر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے. کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہا کریں، کلمہ طیبہ کا
ورد کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خاص طور پر سوتے وقت 101 مرتبہ کی تسبیح پڑھنے تو بہت اچھی بات ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ کم از کم 10 مرتبہ اسی نیت سے کلمہ پڑھا کریں. ویسے تو 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں، لیکن 10 مرتبہ کا ایک معمول بنا لیں، یا 11ویں کی آج محفل ہے تو 11 مرتبہ کا ایک معمول بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی نیت کے ساتھ کلمہ پڑھیں سوتے وقت کہ اللہ جب میرا آخری وقت آئے میری زبان پر عافیت و سلامتی کے ساتھ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ترین اگر کوئی ذکر ہے تو وہ کلمہ طیبہ کا ہے. افضل ترین ذکر، جو ذکر میرے آقا افضل بتائیں اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ کلمہ طیبہ سوتے وقت 10 مرتبہ. زیادہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ کبھی نہ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی سلامت فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا نام ہماری زبان پر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت فرمائے گا، اور سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو شیطان نے اللہ رب العزت جل جلالہ کے حضور یہ کہا کہ ایوب اسی لیے شکر کرتے ہیں کہ تو نے انہیں ازواج بھی عطا کی ہیں، اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، زمین بھی دی ہے، ساری آسانیاں ہیں، آسائش، اس لیے شکر ادا کرتے ہیں. اگر کوئی نعمت لے بھی جائے نا تو دیکھیے یہ ناشکری کرنے پر آ جائے گا. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب کو میں جانتا ہوں، وہ ایسا بندہ نہیں ہے. ہمارے خاص بندوں میں سے، خالص بندوں میں سے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ ہمارے خالص بندوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو آزمائش میں مبتلا فرمایا، امتحان میں مبتلا فرمایا. وہ امتحان کیا تھا، آزمائش کیا تھی کہ آپ پر جو انعامات کیے گئے تھے ان میں سے سب سے پہلے آپ کا مال ختم ہو گیا. جو بکریاں وغیرہ تھی سب چیزیں ختم ہو گئی، مویشی چوپائے مر گئے، باندی غلام فوت ہو گئے. ایک زوجہ کے علاوہ، آپ کی ایک زوجہ کے علاوہ تمام بیویوں کا انتقال ہو گیا، ساری اولاد کا بھی انتقال ہو گیا. سب سے پہلے مال گیا، اس پر آپ نے صبر، اور آپ نے بار بار یہی بات عرض کرتے تھے کہ میرا کیا تھا، جس کا تھا جب تک اس نے مجھے دے کے رکھا، میرے پاس رکھا، اور جب اس نے چاہا واپس لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. میں تو اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. ہر دفعہ آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ میرا تھا ہی کیا، میرا تھا ہی کیا، جو کچھ تھا اللہ کا تھا. جب اس نے دیا مجھے مل گیا، جب اس نے چاہا واپس لے لیا، جب اسے چاہا واپس لے لیا. جب اس نے عطا کیا میں نے اس کا شکر ادا کیا، اور اس کا شکر تو کما حق کو ادا ہو ہی نہیں سکتا جس پہ میرے رب کی مرضی، میں بھی اپنے رب کی مرضی پر راضی ہوں، اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. یہ جملے اولاد کے انتقال ہو گئے، آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے. ازواج کے انتقال ہوا، یہی جملے. مال سارے کا سارا، اس طریقے سے مویشی چوپائے سب بڑھ گئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جب جب چاہا یہ چیزیں میرے پاس ہیں، میں شکر ادا کرتا رہا، اور جب تیری مرضی ہوئی یہ چیزیں مجھ سے لے لی گئی، یا اللہ میں آج بھی تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں. ایک بات میں آپ کے سمجھانے کے لیے آپ پہ اور مزید کہوں تاکہ بات اور واضح ہو کہ بات چلے جاتے ہیں انسان صبر کر لیتا ہے. خدا خاصا کسی پیارے کا انتقال ہو گیا، بندہ صبر کر لیتا ہے. زمین چلی جاتی ہے نا، بندہ کہتا ہے کچھ بھی بھائی صحت تو محفوظ ہے، ٹھیک ہے، کاروبار دوبارہ ہو جائے گا، کام دوبارہ ہو جائے گا، زمین دوبارہ لے لیں گے، مال دوبارہ آ جائے گا. بھائی خدا نہ خاصا کوئی کتنا ڈکیتی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی چلو ہاتھ کر دیا گیا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے ہاتھ بہت سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے صحت سلامت ہے، ارے جوان آدمی دوبارہ کر لو گے، یہ حوصلہ بڑھاتے لوگ بات کرتے ہوئے. لیکن یہاں کیا ہوا کہ اولاد کے انتقال آپ کا صبر، ازواج کے انتقال آپ کا صبر،
زمین ختم آپ کا صبر، یہاں تک کہ مویشی ہلاک ہو گئے آپ کا صبر، ایک زوجہ لگی باقی سب کچھ آپ کا ختم ہو گیا۔ اب وہ جو ابلیس ملعون تھا نا، اس نے کہا کہ شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ ابھی ان پر خود کوئی بیماری نہیں ہے، خود بیمار ہوں گے نا پھر یہ ناشکری پر کریں گے۔ اللہ اللہ کے نبی تو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، یہ تو اس ملعون خبیث نے یہ بات، شیطان ابلیس نے یہ بات کی، جو تاریخ میں لکھی گئی یہ بات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آزمائش میں مبتلا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کا جو صحت مند ہونا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، آپ خود بیمار ہو گئے۔ جب خود بیمار ہوئے، ایسے بیمار ہوئے کہ صاحب فراش ہو گئے۔ صاحب فراش کا مطلب یہ کہ بالکل بستر پہ آ گئے۔ اور اس طرح کی آزمائش، اس طرح کا معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس بیماری میں مبتلا فرمایا وہ آپ کے جسم پر کچھ آبلے پڑ گئے تھے، جن سے آپ کے جسم سے جو ہے مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب خارش وغیرہ ہو جاتی ہے جسم پر، کھجانے سے آبلے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، اس طرح کی بیماری ہو گئی۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب انہیں کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، یا انہیں جذام ہو گیا تھا، یا خدا نہ خاصہ بعض تو خطباء اور بعض لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے تھے کہ ان کے جسم میں معدنہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور جھوٹی روایت ہے۔ جسم میں کیڑے پڑ جانا یہ قسم کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب جھوٹی روایتیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہاں جسم پر آپے پڑ گئے، بڑے پھرسے نکل گئے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک آپ کو آزمائش میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا، یعنی آپ نے جو ذکر مبارک آیا قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 میں ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85 میں ہے، دوسری انبیاء کرام علیہ السلام کی اسماء مبارک کے ساتھ آپ کا نام کا ذکر ہوا، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83-84 میں، اور جو تفصیلی واقعہ اس کا بیان ہوا وہ سورہ صاد باب نمبر 23 آیت نمبر 41 سے لے کر 44 میں آپ کی بیماری، اس سے شفا اور زوجہ سے متعلق ایک واقعے کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات کا مطالعہ کر لیتے پھر نتیجے کی طرف جاتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا کہ انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ سورۃ الصاد میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اور نعم العبد کیا ہی اچھا بندہ ہے ایوب، یعنی ایسا صابر بندہ ہے، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انه اواب بہت رجوع لے کر آنے والا بندہ ہے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہوتا وہ ہماری طرف رجوع کرتا تھا، یا اللہ سب کچھ تیرا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں، لے لیا گیا تو کیا کہا یا اللہ جب تک تم نے چاہا یہ نعمت میرے پاس ہے، جب تیرا ارادہ ہوا تیری مرضی ہے تو نے نعمت واپس لے لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آپ کے نام کو ذکر فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو اپنی ہدایت دی، ان سے میں نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایسے ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ کا ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح آپ کی آزمائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ذکر فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جس آزمائش سے گزارا گیا، جس تکلیف سے آپ کو گزارا گیا، اس تکلیف سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، تو جو اس پر تکلیف تھی ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اور ہم نے اپنی طرف سے اس پر رحمت نازل فرمائی، اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کر دیے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آزمائش سے نکالا، پریشان سے نکالا، تو جتنی آپ کی اولاد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زوجہ جو بوڑھی ہو گئی تھی اللہ نے انہیں دوبارہ جوانی عطا فرمائی، آپ کو بہترین جوانی عطا فرمائی، اور جتنی اولاد پہلے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہی آپ کو اولاد مزید عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام، پھر مال و دولت بھی آ گیا اور سب چیزیں آ گئی، اور یہ سب کیا تھا؟ صبر اور شکر تھا کہ آزمائش آئی، اس پہ صبر ہوا، اور اس صبر کی حالت میں کوئی شکوہ شکایت نہ کیا، بلکہ اللہ کے نور یہ رسول اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جب تک نعمت میرے پاس رکھی وہ رہی، اور تیری ہی مرضی ہے تو نے نعمت کو واپس لے لیا، تو اے میرے رب جو تیری مرضی ہے میں تیری مرضی پر راضی ہوں، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے دعا بھی کی، وہ دعا کیا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کیجئے کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر کیا ہے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ اب ان دونوں آیات میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اللہ کے حضور یہ نہیں کہا یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، یعنی یہ مقام دیکھیں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے حدیث بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہی تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، بے روزگاری دور ہو جائے، قرضے دور ہو جائیں، قرض دور ہو جائے، ہم تو دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعا کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ دعا قبول کرنے والی ذات کس کی ولی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہی تمہیں قبول کرنے والا ہے، وہی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن جو خاص بندے ان کا مقام کیا ہے؟ تکلیف آئی، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف کو دور کر دے، بلکہ کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بس یا اللہ تو جانتا ہے کہ تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے تو رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ان کا مقام ہوتا ہے خاص لوگوں کا۔ تکلیف آنے پر یہ نہیں کہ تکلیف دور ہو جائے، بلکہ یا اللہ تیری مرضی ہے، جو تیری رضا، یہ سونا میرے دکھ بھی چلا دی میں سکھ تو چن لے پاؤں، یعنی اگر میرا رب اس بات پر راضی ہے، اس کی یہی مرضی ہے تو میں ٹھیک ہے، میں بھی اپنے رب کی مرضی میں راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص قرب جو انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی نا کہ شیطان نے مجھے مشقت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر تکلیف اور بیماری اور جو شدت آپ کو اس تکلیف کی محسوس ہوتی تھی اور بیماری کی جو تکلیف محسوس ہوتی تھی، شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا تھا، دیکھا تیسے سب لے لیا، سب لے لیا، تو آپ کہتے تھے نا میرا تھا ہی کیا، میرے رب نے دیا تھا، جب تک اس کی مرضی رہی اس نے میرے پاس رکھا، اب اس کی مرضی ہے اسے لے لیا۔ یہ درس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، جب نعمت آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مال آ جائے، اچھا کھانا نصیب ہو جائے، اچھا لباس پہننا نصیب ہو جائے، اچھے لوگوں کی صحبت میسر آ جائے، اللہ تعالیٰ کوئی علم عطا فرما دے، کوئی قرآن کی صورتیں حفظ کر لے، ہم ہر چیز اللہ کا انعام اور اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا فرمایا، میں اس قابل تھوڑی تھا۔ لاکھوں لوگوں میں سے، ہزاروں لوگوں میں سے، سینکڑوں لوگوں میں سے چند لوگوں تھے جو قرآن کے حافظ بنتے، چند لوگوں تھے جو دین کے عالم بنتے، چند لوگوں تھے جنہیں اللہ دینی دنیا میں علوم عطا فرماتا ہے، چند لوگوں تھے جنہیں اچھی فکر اور سوچ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا بولیے انعام ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ یہاں ایک بات اور بیان فرمائی گئی کہ جب بھی دعا کی جائے، جب بھی دعا کی جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا کہ دعا کرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے پیارے اسماء گرامی ہیں، یا اللہ یعنی جو دعا کرنا چاہ رہے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ ذکر ہوا دعا کے وقت کہ اللہ کی حمد کی گئی وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو جب دعا شروع کریں جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، تو اس کے بعد
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ تکرار ہو ان لفظوں کی. یا پھر یہ کہا جائے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اے ہمارے رب، یا تو یوں کہا جائے. یا پھر آسان جملے جو دعاؤں کے اندر شامل کیے جاتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، اے اللہ اے رحمان اے رحیم. کیا مطلب ہے؟ یعنی تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی رحمت کرنے والا ہے اور تو ہی رحمت فرمائے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑھ کے مہربانی کرنے والے، سب رحمت کرنے والوں سے بڑھ کے رحمت کرنے والے ہیں، کیونکہ تیرے سوا کوئی کسی پر رحمت نازل نہیں کر سکتا. اور تو رحمت جب نازل فرما دے گا تو ہر طرح کا شر دور ہو جائے گا، ہمیں خیر نصیب ہو جائے گا. تو یوں دعا کے وقت جو ہے وہ یا رحمان یا رحیم. اگر روزی میں کوئی تنگی کا معاملہ ہے تو پھر جو ہے یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو. یا اللہ میرے روزی کے دروازے، فتح کا معنی ہے کھولنا اور رزق کا معنی یعنی عطا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ تو فتاح ہے، دروازے کھولنے والا ہے، میرے روزی کے دروازے کھول دے. یا رزاق، اے رزاق ہم پر رزق کی بارش نازل فرما دے. تو یوں دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ ورزقنا اللہم ورزقنا اللہم ورزقنا، یا اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما. انت خیر الرازقین، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کے رزق عطا فرمانے والا ہے. اور اگر بیماری کا کوئی معاملہ ہے تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی عرض کرے کہ یا سلام، اے سلام کی بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما دے، یا اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہمیں سلامتی عطا فرما دے. تو یوں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. جیسے کہا گیا کوئی گناہگار ہے، گناہ کی عادت نہیں چھوڑ گئی تو وہ پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کہتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ اللہ پاک ہے یا اللہ تو مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے. حمد کرنے کا ارادہ ہے، شکر کرنے کا ارادہ ہے اور عادت نہیں بن رہی تو الحمدللہ 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 کا ذکر کرتا رہے تاکہ ہر نعمت پر اس کے زبان سے کیا نکلے، بولیے الحمدللہ. اسی طریقے سے اگر خدا نہ خاصا بندہ بے خوف ہو گئے اور خوف اللہ تعالیٰ کا اس کے دل پہ نہیں آ پا رہا، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. جب یہ تصور ذہن میں آ جائے گا اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں پہ بھی پکڑ فرمانے والا ہے یا پکڑ سکتا ہے، تو جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا بندہ گناہ سے بچ جائے گا. اسی لیے ہم اپنے جو متعلقین ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ تیسرے کلمے کا کثرت سے ذکر کیا کریں. تیسرا کلمہ پڑھی نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تمام اسماء جلالیہ، تمام اسماء جمالیہ کے ساتھ ساتھ آخر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اگر بندہ اس کلمے کے ورد کا عادی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکلات سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، اس کی شکر کی عادت بنے گی، اس کی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کی عادت بنے گی. تو ممکن ہو سکتا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں ورنہ کم از کم ایک تسبیح 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں. یعنی ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائے، بہت زیادہ لازم و ضروری ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو جب دعا کی تو کیا تھا؟ آپ نے یہی دعا کی تھی کہ انت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین، بے شک یا اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ یہ تکلیف پہنچی ہے تو سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے. اچھا جب آپ نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو تکلیف تھی اس تکلیف کو دور فرما دیا. اور تکلیف دور کیسے ہوئی؟ اب آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، چلنا پھرنا موقوف ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہو گیا. ارکض برجلک، اپنے اس پاؤں کو زمین پہ ماریے، پاؤں کی اڑی کو زمین پر ماریے. جہاں تھے موجود ہوئی آپ نے اپنے پاؤں کی اڑی کو زمین پہ مارا، نتیجہ کیا نکلا؟ ھذا مغتسل بارد وشراب. جب آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں گے یہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا. پاؤں زمین پہ ماریں گے تو کیا ہوگا؟ پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا. ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ نے اس پانی سے غسل بھی کرنا ہے اور اس پانی کو پینا بھی ہے. یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا.
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب اس پانی کو پیئیں گے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، جسم پہ ڈالیں گے جسم کی ساری بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ جب آپ نے اس عمل کو اختیار کیا، ایڑی ماری اللہ کے حکم پر، پاؤں زمین پہ مارا، پانی کی چشمے ڈالے، آپ نے پانی پیا، جسم پہ پانی ڈالا، ساری بیماری دور ہو گئی۔ آپ کی زوجہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی تو دیکھا کہ بستر پہ جو حضرت ایوب علیہ السلام بڑھاپے کے عمر کو پہنچ چکے تھے اور پوری بیماری کے ساتھ موجود تھے، یہاں پہ تو بہت خوبصورت اور جوان شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو آ کر آپ نے کہا کہ صاحب ذرا بتائیے یہاں جو موجود تھے وہ کہاں چلے گئے، یہاں ایوب موجود تھے وہ کہاں چلے گئے؟ کہ خدا نہ خاصا کوئی مطلب کسی طرف نکل تو نہیں گئے، ابھی تو یہی موجود تھے۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، کیونکہ آپ کی زوج نے آپ کی خدمت بہت کی تھی، بہت خدمت کی تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وفا شعار بیویوں کے اندر اگر سر فہرست کوئی نام لکھا جائے گا نا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی ازواج میں سے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ زوجہ ہے جنہوں نے بیماری میں ہر طرح کی آپ کی خدمت کی، ہر طرح سے خدمت کی، شوہر کو چھوڑ کے نہیں گئی بیماری کی وجہ سے، کبھی لب پر شکوہ شکایت بھی لے کے لیے ہر طرح سے خدمت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو بیوی اگر شوہر کے ساتھ رہے، شوہر بیوی کے ساتھ رہے، ظاہر کہ رہتے تو ہے سب گھروں کے اندر، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی تکلیف کا معاملہ آتا ہے، بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو عند اللہ کی بارگاہ سے یقیناً وہ اجر کی مستحق ہوتی ہے۔ اور شکوہ نہ ہو، پتہ نہیں کس بیمار سے واسطہ پڑے گا، نہ یہ بیماری آپ پر بھی آ سکتی تھی، یہ بیماری آپ پر بھی آ سکتی تھی، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور اگر آج شوہر پر کوئی تکلیف آ گئی ہے، مالی قلت آ گئی، خدا نہ خاصہ بھی جسمانی بیماری آ گئی، تو کوشش کیجیے ان کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کے چلیے، مشکل وقت جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میاں بیوی کا رشتہ بہت قریبی رشتہ اور بہت پیارا رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے کہ جو اللہ نے جنت میں قائم فرمایا سب سے پہلے، اور یہ پہلا رشتہ قائم ہوا ہے انسانوں کے اندر۔ دیکھیں ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد باپ کا رشتہ، چچا ماموں پھوپھی خالہ، یہ سارے رشتے کب کے بولیے؟ بات سمجھ رہے؟ سارے رشتے باپ کے۔ اللہ نے پہلا رشتہ انسانوں کا کون سا بنایا بولیے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پر سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، تو پہلا رشتہ کون سا بولیے؟ اور سے بولیے نا، اور سب سے زیادہ پھٹا اسی مسئلے پر ہے، سب سے جھگڑا اسی مسئلے پر ہے۔ تو سب سے پہلا رشتہ انسانوں میں اگر کوئی بنا ہے تو کون سا بولیے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اولاد کا تو سلسلہ بہت بعد میں ہو، جنت سے بھی زمین پہ تشریف لانا، ایک عرصے تک بچھڑے رہے، پھر ملاقات ہوئی، پھر کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آباد فرمانے کہ جب ارادہ فرما لیا تھا تو پھر اولاد کا سلسلہ ہوا اور پھر یہ سارا معاملہ۔ لیکن جو پہلا رشتہ قائم ہوا ہے، اور رشتہ قائم بھی کیسے ہوا ہے؟ نکاح کے ذریعے، نکاح کے ذریعے۔ اور جو اس میں مہر رکھا گیا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک تھا۔ تو رشتہ اتنا پیارا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو رشتہ بنایا انسانوں میں وہ کون سا بنایا بولیے؟ میاں بیوی کا رشتہ نمبر 1، اس میں نکاح موجود اور نکاح میں مہر درود پاک موجود۔ تو اتنا پیارا رشتہ ہے، اس پہ جھگڑا کہاں سے آ گیا، اس میں پھٹے کہاں سے آ گئے، اس میں لڑائیاں کہاں سے آ گئی، اس میں طلاق کہاں سے آ گئی؟ بھئی یہ رشتہ تو جنت کا رشتہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں حوران غلمان سب عطا فرمائے گا، لیکن جنت میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بیوی ہے نا، وہی بیوی اللہ تعالیٰ اس شوہر کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا پیارا رشتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی والی ملے گی، حضرت میں کہ یہی ملے گی انشاءاللہ، لیکن وہاں لڑے گی بے فکر رہے، وہاں نہ آپ لڑیں گے نہ یہ لڑے گی، بے فکر رہے، کیونکہ جنت میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اور جنت بنائی کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان والی بیوی جب موجود ہے، ایمان والا شوہر جب موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی ان کے رشتے کو قائم فرمائے گا۔ یعنی یہ رشتہ شروع کہاں سے ہوا؟ جنت سے، اور پہنچے گا کہاں پر بولیے؟ جنت میں۔ تو بابا جب زندہ ہو آپ لوگ تو اپنی زندگی کو جنت کیوں بنا رہے ہو؟ زندگی کو بھی جنت بنائیں،
ایک دوسرے کا خیال کریں، احساس کریں، انشاءاللہ محبتوں میں رہیں گے، اچھی اولاد کی تربیت بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زندگی بھی گزر ہی جائے گی۔ کوئی جملہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں محبتوں کے لیے وقت نہیں ملتا، لوگ لڑنے کے لیے اور نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکال دیتے ہیں؟ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ان سب باتوں پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ حاضر ہوئی، کہا کہ بھئی وہ جو بیمار بندہ موجود تھا وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تیرا بھلا ہو، میں ہی ہوں۔ کہا ابھی تو آپ بیمار تھے، تو آپ نے اشارہ پر چشمے کی طرف گئے، وہ پانی نکل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوانی بھی عطا فرما دی، میری صحت بھی ہوگی، سب کچھ آپ آزمائش میں تمہارا ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کو تمہارا جوانی عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کثیر آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو جوانی کے ساتھ ساتھ کثیر اولاد عطا فرمائی، اور یہ عطائیں خاص رحمت خدا بندی تھی جن میں دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں فرماتا۔ صبر کرنے والے کو بولیے اللہ محروم نہیں فرماتا۔ نتیجے کی طرف آئیے، نتیجے کی طرف۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے دیکھا ان کی طبیعت میں کچھ جو ہے وہ صحت میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ یا اللہ کہ میں جتنے میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں کوئی نہ ہو۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ تمہاری دعا درست نہیں ہے، تم اللہ سے کیوں دعا کرو جو اللہ نے تمہیں دعا سکھائی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دنیا کی عافیت، آخرت کی بھی سلامتی اور جہنم سے نجات کا سوال ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ کہہ رہی یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو فرمایا خاتون کیا مانگ رہی ہے تم؟ کہا صبر مانگ رہی ہوں۔ فرمایا کیا مصیبتوں کے دروازے تم پر کھولنا چاہتی ہے؟ کہا حضور میں سمجھی نہیں۔ فرمایا صبر کب ملے گا؟ جب مصیبت آئے گی۔ اللہ سے صبر کا سوال نہ کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ بھئی صبر بندہ کب کرے گا؟ جب بیمار ہوگا۔ صبر کب کرے گا؟ جب مصیبت آئے گی۔ صبر کب کرے گا؟ جب بے روزگاری آئے گی۔ تو کہا کہ نہ یہ دعا نہ کرو اللہ سے صبر کی، اللہ سے عافیت اور سلامتی کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ عافیت بھی عطا فرمائے گا، سلامتی بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ میرے ایمان پہ خاتمہ، ایمان پہ خاتمہ، ایمان پہ خاتمہ۔ تو وہ جل کے مر گیا۔ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھا، کہا کیا معاملہ ہوا؟ تو ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا تھا۔ کہا میں ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا تھا مگر میں عافیت کا سوال نہیں کرتا تھا۔ تو ایمان تو رہا میرے ساتھ موجود، لیکن چونکہ میں نے عافیت کا سوال نہیں کرتا تھا، جل کر مرا۔ تو جب بھی دعا کریں اللہ سے ایمان اور عافیت کی، صحت اور عافیت کی، رزق حلال اور عافیت کی، عافیت کے ساتھ اللہ رزق حلال عطا فرمائے۔ رزق حلال تو ملے مگر آپ اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے جدا ہو جائیں، دوسرے ملک جانا پڑ جائے۔ رزق حلال تو ملے مگر وہ اتنی مشقت والا ہو کہ آپ کی عمر بھی پوری کی پوری رائے گاؤں چلی جائے اس میں۔ تو عافیت، کیا بولیے؟ حلال طیب عافیت و آسان روزی، یہ سوال کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ دعا ضرور اپنی دعاؤں میں شامل میں بھی کروں، آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ آواز سے بولیے آمین۔ زوال نعمت کیا ہے؟ نعمت موجود ہے، اس کے چھن جانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لیکن نعمت آنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن نعمت جب چلی جاتی ہے نا بندے کو قدر تب ہوتی ہے۔ اچھی نوکری چل رہی ہے، خدا نخواستہ قدر نہیں کی چلی گئی تو پھر بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ میں قدر کر لیتا۔ تو اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر ہے بندہ پہلے ہی تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر کرے۔ اور یہ دعا جو حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ لوگ جب کعبۃ اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہوتے ہیں، زمزم پی رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ دعا کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی۔ یا واجد یا ماجد یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی دونوں، لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، یا اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ان کے زوال سے مجھے محفوظ فرما۔
توفیق اردو میں بندہ اپنی زبان میں دعا کر لیا، اللہ جو نعمت کو کے دعا سے محفوظ فرما. عربی کی جملے یاد نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. یا ماجدو، یا ماجدو، ایک دفعہ پڑھ لینا، بولیے یا ماجدو، یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. یا ماجدو، یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. یہ دعا اگر یاد کر لیں، ورنہ اردو میں کسی بھی زبان کے اندر اللہ کی بارگاہ سے وہ رب جاننے والا ہے. یہ نا عربی کے الفاظ جو زبان مصطفیٰ سے نکلی یا ہم تک پہنچے صحابہ کے ذریعے، تو ان کی برکت اعلیٰ کچھ اور ہوتی ہے. لیکن اگر عربی یاد نہ بھی ہو تو بندہ اپنی مادری زبان میں دعا مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے. تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتا ہے. لیکن اب اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرے اور ہر نعمت پر اللہ کا بولیے شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے توفیق عطا فرمائی ہمیں. اور میں کہتا ہوں یہ آج کی محفل بھی ہمارے لیے ایک شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اس موضوع پر ہم نے اس بات کو سنا اور جانا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. یہ بھی مقام شکر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ